تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورہ ملک کی شروع کی 2 آیات بینات آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی رکھی ہے کس لیے؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو سکے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے اور پھر امتحان کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں پھر ہمارا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہوں گے اور بندے سے پوچھا جائے گا، لیکن کچھ امتحان اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں سے لے لیتا ہے۔ کچھ آزمائشیں آتی ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بندے کس قدر میرے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اور یہ اپنے ایمان کے اندر کتنے پختہ ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ اور امتحان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے اندر وفا کا جذبہ ہے، تو اس طرح کے خوش نصیب کامیاب ہو جاتے ہیں، امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور ان کے ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو اس طرح کے کچھ لوگ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش کب بھی آ سکتی ہے، اللہ جب بھی چاہے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت بندہ تیار رہے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھ پر آزمائش امتحان اترے تو اس میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر میرا اخلاص کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے پچھلی قوموں کا ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
انتہائی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو، اس قصے کو ہم سنیں گے۔ اگر گھروں میں آواز جا رہی ہے، وہاں بھی ہمارے بھائی اور خواتین حضرات اس واقعے کو، جو کہ سچا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے اور دیگر کتابوں کے اندر آیا ہے، جس کو ہم سب کے پیارے اور محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی مبارک زبان سے بیان فرمایا ہے، وہ سچا واقعہ آج آپ سنیں گے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑا ایک سبق ہے، ہمارے لیے بڑی ایک نصیحت ہے، اور اس کے اندر بے شمار قسم کے پہلو ہماری اصلاح کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمی، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 قسم کے آدمی تھے۔ ایک آدمی کوڑھی تھا، کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، اور دوسرا آدمی اس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کو یہ بالوں کی بیماری کی وجہ سے گنج پن تھا، وہ گنجا تھا، اور تیسرا آنکھوں سے معذور تھا، دیکھنے سے محروم تھا، وہ نابینا تھا۔ یہ 3 قسم کے آدمی بنی اسرائیل کے اندر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا یہ واقعہ، ان کا یہ بیان ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ بدأ اللہ ان یبتلیہم، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا میں ان کا امتحان لوں، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ آج دنیا کے اندر کئی ہمارے بھائی بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا بیماری ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہو۔ تو یہ واقعہ سن کر ہمیں بھی اس چیز کی فکر ہوگی، اگر اللہ نے کوئی ہمارے اندر کمی رکھی ہے، اگر اللہ نے ہمارے اندر کوئی چیز نہیں رکھی صحت کے حوالے سے یا اور جسمانی طور پر، تو اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا ان تینوں کا امتحان لیا جائے، ان تینوں کو آزمایا جائے۔ فبعث اللہ الیہم ملکا، اللہ نے تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اللہ نے فرشتہ تینوں کے پاس بھیجا تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ فأتی الأبرص، فرشتہ اس کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا، ایو شیء احب الیک، بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے، کیا پسند کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ لون حسن و جلد حسن، اس لیے کہ قد قدر الناس بی، کہتے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری چمڑی کو حسین بنا دے، میری جو کھال ہے، جسم ہے، یہ بڑا خوبصورت بن جائے، اور جو میرے رنگت ہے، میرا جو کلر ہے، یہ بھی پیارا بن جائے، بڑا حسین بن جائے۔ لون حسن و جلد حسن، میرا کلر، میرا رنگ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور میری چمڑی بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں عجیب سی زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کے ہاں بیٹھوں تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں سے گزر ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں اور لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لہٰذا میری چاہت یہ ہے کہ میرا جسم بھی اچھا بن جائے اور میرا رنگ بھی اچھا بن جائے۔ قال فمسحہ فذہب، آپ فرماتے ہیں فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری جاتی رہی، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں
بیماری کا علاج کتنا مشکل ہے، اور کچھ بیماریاں اس طرح کی ہیں انسان لمبے لمبے سفر کر کے جاتا ہے، بڑی رقم خرچ کرتا ہے، لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، بیماری انسان کی ختم نہیں ہوتی، انسان تکلیفوں میں گزارتا ہے، بڑے بڑے خرچے کرتا ہے، بڑے بڑے نسخے، بڑے بڑے ٹوٹکے، بڑی دوائیاں، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کا کلر بھی اچھا بن گیا، اس کی چمڑی بھی پیاری بن گئی۔ آگے فرشتہ سوال کرتا ہے ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے، کون سا مال پسند کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایبلن، مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اونٹوں کا مال مجھے بڑا پسند ہے۔ فأوتی ناقۃ عشرا، حدیث کے الفاظ ہیں فرشتے کی طرف سے اس کو ایک اونٹنی دی گئی، وہ اونٹنی گابن تھی، بچے والی اونٹنی، جس کو حمل ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو فرشتے نے اونٹنی عطا کر دی، اور اونٹنی عطا کرنے کے بعد کہا یبارک لک فیہا، اللہ اس میں آپ کو برکت دے دے، اللہ آپ کی اس اونٹنی میں برکت رکھے، آپ کے اونٹ بڑی تعداد میں آپ کے پاس آ جائیں۔ فرشتے نے اس کو دعا دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، چمڑی بھی مل گئی اور دمڑی بھی مل گئی، صحت مل گئی اور مال بھی مل گیا۔ اللہ اکبر، ایسا ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو کہ ڈاکٹر اس کو صحت یاب بھی اللہ کے حکم سے کریں، اس کو مال بھی دے دیں؟ ایسا آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو صحت مل گئی، اس کو مال مل گیا۔ وَأَتَى الْأَقْرَعَ، پھر فرشتہ اس کے پاس آیا، جو کیا تھا سمجھو کہ اس کے سر کے بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا۔ اس کے پاس فرشتہ آیا اور کہا ایو شیء احب الیک، آپ کی کیا تمنا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، زندگی میں کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا شعر حسن، کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے اچھے اچھے بال آ جائیں، بالوں کے لیے ترستا ہوں، جس کے سر پہ بال نہ ہوں بڑا محروم سا رہتا ہے، بڑا سوچتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے نسخے، بڑے بڑے تیل، بڑی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اور نہ جانے لوگ باہر جا کر اپنے سر کی چمڑی پر بال لگواتے ہیں، بڑی مشقت والا کام، ٹھیک ٹھاک اس کے لیے پیسہ چاہیے، پھر بڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے، پانی سے وضو کرنے سے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس آدمی نے کہا کہ میرے سر کے بال نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے پیارے بال دے دے، اور یہ میرے لیے بڑا عیب ہے۔ قدر الناس، کہا کہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ، کوئی گنجا ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا چلنا، اس کا جانا، کہیں اٹھنا، بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس نے اپنی آرزو پیش کی کہ میں چاہتا ہوں میرے پیارے سر پر بال آ جائیں۔ کہتے ہیں فمسحہ، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس پر کیا ہے پیارے بال آ گئے، اس کی کمی ختم ہو گئی۔ بغیر علاج کے، بغیر آپریشن کے، اور بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی لمبے سفر کے، فرشتے کے ہاتھ پھیرنے سے، اللہ کے حکم سے اس کے سارے سر کے بال آ گئے۔ اللہ اکبر، ایسا کوئی دنیا میں ہے کسی کے گنج پن کو ختم کر سکے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے موجود ہیں، بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی کر کے دکھائے، ایک بال سر میں لگا کے دکھائے، ایک بال سر میں پیدا کر کے دکھائے، کوئی نہیں کر سکتا۔ دعوے تو کوئی کر سکتا ہے، کوئی ایسی کرامت اور کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا کہ اس کے سر کے بالوں کو ٹھیک کر دے۔ بہرحال پھر اس سے پوچھا ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال محبوب ہے، کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بقرہ، مجھے گائے پسند ہے، مجھے گائے، اس چیز کی تمنا ہے، گائے اگر مل جائے۔ فأوتی ناقۃ حاملہ، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اس کو فرشتے نے حمل والی گائے عطا کر دی۔
گائے اور حمل والی، اور کہا کہ یبارک لک فیہا، تمہیں مبارک ہو، اللہ اس میں برکت ڈالے، تمہاری گائیاں بڑھ جائیں، تمہارا مال بڑھ جائے۔ اللہ نے بال بھی دیے، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے بال بھی دیے، اللہ نے مال بھی دیا۔ فرشتہ دعا کر کے چلا گیا۔ فأتی الأعمى، نابینے کے پاس آیا، اس کے پاس آ کر کہا ایو شیء احب الیک، کوئی تمنا کیا پسند کرو گے؟ کہا میں چاہتا ہوں یرد اللہ الی بصری، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو لوٹا دے، میری بینائی آ جائے، کیونکہ فأبصر الناس بہ، میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں۔ میں دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، جس کی آنکھیں بند ہیں اس کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، ہمارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے سامنے دنیا اندھیرا، اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو میں دنیا کو دیکھ سکوں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے فمسحہ، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی نابینا ہو اور ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، اس کا علاج ناممکن ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہاسپٹل، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو بھی بڑی بڑی رقم اور بہت زیادہ مشقت، بہت زیادہ تکلیف، بڑے بڑے سفر، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ چند سیکنڈوں کے اندر کیا ہے، اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ یہ ہے مالک، یہ ہر چیز پر قادر، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اندھے کو چاہے تو بینا بنا دے، گنجے کو چاہے تو بال دے دے، کوڑھی کو چاہے تو صحت والا بنا دے۔ تو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا گیا، اس کی بینائی آ گئی۔ کہا کہ کون سا مال پسند کرنا چاہو گے؟ ایو المال احب الیک، اس نے کہا غنمن، مجھے بکری پسند ہے۔ یہ بکریوں کو پسند کرنے والا تھا۔ فأوتِیَ شاةً حاملہ، اس کو حمل والی بکری دے دی گئی۔ حمل والی بکری دے کے فرشتہ دعا کرتا ہے یبارک لک فیہا، اللہ آپ کی اس بکری میں برکت ڈال دے۔ اور فرشتے کی دعا ہو، دعا فرشتے کی ہو، کیوں نہ برکت آئے گی۔ فرشتہ دعا دے کے چلا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا کیا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ۔ وہ پہلے والا جو کوڑی تھا، اس کو اللہ نے اتنے اونٹ دیے کہ اونٹوں کا ریوڑ بن گیا، اس کی وادی بھر گئی۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کی جگہ ہوتی ہے، وہ پورا اونٹوں سے بھر گیا۔ اس کو اللہ نے گائے میں ایسی برکت دی کہ گائے سے اس کا ریوڑ بن گیا، بہت بڑی وادی اس کی گائے کی بن گئی۔ اور جس کو بکری دی، اتنی برکت ہوئی کہ پورا ریوڑ، پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ نے فرشتے کو بھیجا امتحان کے لیے۔ اب فرشتہ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ فَأَتَاهُ بِصُورَتِهِ وَحَيَّتِهِ، فرشتہ اسی شکل میں آتا ہے، سب سے پہلے کے پاس جو کوڑھی تھا، فرشتہ کوڑھی کے شکل میں آیا، بیمار بن کے آیا، اور آ کر کہا رجل مسکین، آدمی مسکین ہے، تقطعت بی الہوا، اس کے سارے وسائل ختم ہو چکے ہیں، سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ اسألک بالذی اعطاک المال، میں اس اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو صحت اور مال دیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر مال کا سوال کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا حقوق کثیرۃ، بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ خرچے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ محترم بھائیو توجہ کیجئے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اونٹنی دی، اللہ نے اونٹنی سے اتنا اس کو بڑھایا کہ اونٹوں کا ریوڑ بن گیا، وادی بھر گئی، لیکن اللہ کے نام پہ ایک اونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ ایک اونٹ دو، میں مسکین ہوں، بیمار ہوں، اپنے سفر پہ جاؤں، جا کے علاج کرواؤں۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، بڑے حقوق ہیں۔ آگے فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، پہلے آپ بھی کوڑی تھے، کہ اللہ نے آپ کو مال دیا،
وہ کہتا ہے نہیں نہیں، کابرن ان کابرن، یہ میرے پاس جو مال ہے نا یہ میرے بڑوں کی وراثت ہے، ابا کی دادا کی، وہاں سے مجھے مال ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ان کنت کاذبا فسیرک اللہ، اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ اگر جھوٹ بولتا ہے کہ مال اللہ نے نہیں دیا، تیرے بڑوں کی وراثت سے تجھے ملا ہے، تو اللہ تجھے ویسا بنا دے جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا جو پہلے گنجا تھا، یہی بات آ کر کہی، مسکین ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس اسباب ختم ہو چکے ہیں، مسافر آدمی ہوں، گھر پہ پہنچنا چاہتا ہوں، کچھ مجھے دیا جائے۔ اس نے بھی کہا بڑے خرچے ہیں، بڑے اخراجات ہیں، نہیں دے سکتا۔ اور مال کتنا ہے؟ گایوں کا ریوڑ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے بغیر محنت کے اللہ نے اس کو اتنا مال دیا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پہلے گنجے تھے، اللہ نے آپ کا گنجپن ختم کیا، مال دیا۔ وہ بھی یہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو بڑوں کی وراثت ہے، کابرن ان کابرن، یہ بڑوں کی طرف سے مجھے مال ملا ہے۔ اس نے انکار کیا۔ فرشتہ یہی کہتا ہے ان کنت کاذبا فسیرک اللہ، اگر جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پھر نابینے کے پاس آیا، یہی کہا کہ آدمی مسکین ہے، مسافر ہے، اسباب ختم ہو چکے ہیں، اس اللہ کے نام پہ سوال ہے جس نے آپ کو یہ مال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نابینا جو تھا، اس کی باتوں میں اگر ہم غور کریں گے، ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، اگر غور کرتے نا، اس نے بڑی بات نہیں کہی تھی کہ پیاری آنکھیں چاہیے، بڑی آنکھیں چاہیے، نہیں، بلکہ کہا مجھے اللہ آنکھیں لوٹا دے۔ ان دونوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ مجھے اچھا رنگ دے، اللہ اچھی چمڑی دے۔ اس نے کہا تھا اللہ مجھے پیارے بال دے دے۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، عاجزی تھی نابینے کے اندر، کہا مجھے آنکھیں مل جائیں بس۔ اب جب اسے بکری کا سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ ایک بکری کا سوال کرتا ہے، ساری بکریاں لے جاؤ، ساری بکریاں لے جاؤ، تم صحیح کہتے ہو، یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں اس کے اہل نہیں تھا، یہ سب بکریاں، سارا مال اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہو تو ساری بکریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے قد رضی اللہ عنکا، اللہ آپ سے راضی ہو چکا، آپ امتحان میں پاس ہو چکے۔ وسخط عن صاحبیک، اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو چکا، آپ کے دونوں ساتھی کوڑھی اور گنجا امتحان میں ناکام ہو چکے، فیل ہو گئے، آپ سے اللہ راضی ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کے راہ میں دینے کا اتنا بڑا عزم کیا، آپ نے اتنا بڑا دل کر دیا کہ سارا مال لے جاؤ، تو سن لو میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اب نتیجہ بتا کے جاتا ہوں۔ قد رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو چکا۔ اور جسے اللہ راضی ہو جائے، جسے اللہ راضی ہو جائے، اس کی سعادت کا کیا کہنا۔ فرشتے کی زبانی یہ اعلان ہو کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور دو بندوں سے اللہ ناراض ہوا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی راہ میں مال نہیں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پہ نہیں دیا، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو اگر امتحان اللہ کا آئے، اللہ کی آزمائش آئے اور ہمارا مال ہمیں اللہ سے ناراض کر دے، اللہ کے امتحان میں فیل کرا دے، تو یہ مال ہمارے لیے کیا بنے گا؟ یہ مال نہیں وبال بنے گا۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا دین ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ کی محبت کو غالب کریں اپنے مال پر، لیکن اپنے مال کو اللہ کے مال پر محبت کریں، ناشکری کریں تو پھر اچھی بات نہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے اور بڑھاؤں گا۔ اللہ نے نابینے کو اور بڑھایا اور بڑھایا، اور جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، اللہ نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ تو انسان کی کیفیت اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پر نعمت کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو پہلو کے بل نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب برائی آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔
تو لہٰذا محترم بھائیو، اللہ کی آزمائشیں ہم پر آ سکتی ہیں، جیسے 3 پر اللہ کی آزمائش امتحان آیا، تو ہمیں چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، اللہ کی راہ میں اس میں سے دینا چاہیے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کو نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے والدین اولاد کے لیے سب چیز قربان کرتے ہیں، اور بچے ماں باپ پر ہر چیز قربان کرتے ہیں، ابو امی پر ہر چیز قربان، یہ آپ کا دیا ہوا، آپ نے مانگا تو آپ سب لے جائیں، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں پر پورا اتریں۔ اللہ کا مال، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کے حوالے سے کبھی ہم دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ اور دے گا، اللہ نے اب دیا تو کل بھی دے گا، اللہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں۔ اللہ کے نام پہ دیا، یہ تو میری سعادت ہے، یہ تو اللہ نے میرا انتخاب کیا، یہ تو میرا اچھا نصیب بنایا کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، تو یہ قرضہ حسنہ ہے، یہ وہاں ملے گا، ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو قرآن نے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہو، سخت محبت کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، محبت ہے لیکن حد سے زیادہ محبت نہ ہو، نقصان والی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو محترم بھائیوں پھر کوئی ہمارے لیے سعادت اور کامیابی نہیں۔ جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔